تو زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ اللہ ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ جو چیز ہے یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ یعنی اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو لازمی موت آئے گی، اور اگر کوئی مر چکا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہوگا، لیکن وہ ایک طے شدہ دن کے مطابق۔ جب اللہ نے مقرر کیا ہوا وہ جو وقت ہے وہ جب آن پہنچے گا تو جتنے بھی جن کو موت آ چکی ہے وہ سب جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے شاید اس پہ پہلے بھی لیکچر دیا ہوا ہے کہ چاہے انسان مکمل طور پہ ہڈیوں کا ڈھیر بن جائے، اس کی راکھ باقی ہو، لیکن پھر بھی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون، اس کے اندر ہوتی ہے بون میرو، تو بون میرو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اسی کے اندر جو انسان کے بننے کی ایک طرح سے میں بولوں گی کہ جو ریسپی ہے، جینیٹک کوڈ ہے، وہ اس میں ہمیشہ سیو رہتا ہے۔ اگر اس کو حاصل کر لیا جائے تو دوبارہ سے ایک انسان جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو بنانے کی وہ جو ریسپی ہے، وہ جو جینیٹک کوڈ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس پر ڈیٹیل میں لیکچر دیا، آج میں شارٹلی بتا رہی ہوں۔ بہت ساری لیبارٹریز میں یہ کوشش کی گئی کہ مردہ سے زندہ کو نکال لیا جائے، لیکن وہ صرف زائگوٹ بنانے میں کامیاب ہوئے، وہ بھی شاید جھوٹی افواہ ہو، اور کبھی اس کو کچھ نام دیا گیا، کبھی کچھ نام دیا گیا، لیکن جب تک میڈیا وہاں پہنچتا تھا تو ان کو وہاں پہ کوئی بھی چیز دیکھنے کے لائق نہیں ملتی تھی۔ ایون انسان یہاں تک بھی نہیں کر سکا کہ 4 سیل کو ملا کے ایک جو ہے چھوٹا سا زائگوٹ جو ہے وہی دکھا دے، لیکن انہوں نے اس پہ بہت زیادہ موویز بنائی ہیں جس میں آئیڈینٹیکل ٹوینز بنائے جاتے ہیں، یا اگر کوئی فیملی مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سے زندہ کر لیا جاتا ہے۔ سائنس یہ بات ضرور مان چکی ہے کہ جو انسان کی بون میرو ہے اس میں جینیٹک کوڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، چاہے انسان راکھ ہو جائے، اس کی ہڈیوں میں ہمیشہ وہ موجود ہوتا ہے۔ سائنس یہ بات مانتی ہے، لیکن اس کو کیسے پریکٹیکل لانا ہے اور مردہ میں سے زندہ کر لینا ہے، یہ وہ آج تک نہیں کر سکے۔ کیونکہ انسان کو بنانے کی جو ریسپی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس میں ہر چیز پہلے سے بتا دی گئی ہے تاکہ کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور جو ہی کوئی بھی کافر سائنٹسٹ قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی ہی حیرت انگیز کتاب ہے کہ جس کا موضوع ہی انسان ہے، اور جب انسان خود اپنے متعلق پڑھے گا تو کیسے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ اس میں بہت زیادہ ایڈیشن کر سکتے ہیں، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ جو کانسیپٹ ہے، اس میں بہت زیادہ آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں خود سے، میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گی، بلکہ جب نوٹس دیکھوں گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن وہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے۔ حدیث کوڈ کرنی ہے، کوئی واقعہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ پہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سب کرنے والا ہے کون، تو کہا جا رہا ہے یہ اللہ ہے۔ بڑے ہی گلے سے پوچھا جا رہا ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اگر تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے تو پھر تم کہاں اوندھے چلے جاتے ہو، کہاں پھرے ہی چلے جاتے ہو، کہ تمہارے پیچھے کو نظر ہی نہیں جاتی کہ ایک اللہ ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تم جتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ، برائیوں کے گھڑے میں کھڑے ہو، وہ پھر بھی تمہارے لیے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کا چراغ روشن کرتا ہے، ایسی روشنی لازمی دکھاتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا جاتا پھر سے رک جائے۔ لیکن تم ایک دفعہ بھی اگر چلنا شروع کر دیتے ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں کہ خالق ہے، مالک ہے تمہارا، جو تمام محبتوں کا حقدار ہے، جو اصل میں حقدار ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی جان کو کھپاؤ، اپنی قوتیں اس کے لیے صرف کرو، اپنی انرجی تمام تر اس کے لیے اور اس کے دین کے لیے لگا دو، لیکن انسان پیچھے مڑ کر دیکھنا بھول جاتا ہے۔
دیکھتا ہے تب جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دیر نہیں ہوتی، اللہ تب بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی رحمت کی دلیل کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اس کی رحمت کی واقعی دلیل کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سوال کیا جا رہا ہے، تم فکون، تم اوندھے جاتے ہو، تم پھرے جاتے ہو، لیکن کہاں؟ فَأَنَّا، تو کہاں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ سب بھی خود سے سوال کریں کہ آپ سب کی ڈائریکشن کہاں کی ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کائنات پہ غور و فکر کرنے اور اپنی انرجی کو تمام تر اس طرف لگانے میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لازمی اس کو آج جج کیجئے گا۔